اگر میں آپ سے کہوں جاوید آپ بھی سنیے گا, ایک صاحب ادیب فاضل, ایک صاحب وہی صاحب منشی فاضل فرسٹ کلاس فرسٹ, وہی صاحب ایم اے اردو, وہی صاحب ایم اے پرشین, وہی صاحب ایل ایل بی, وہی ایم بی بی ایس, وہی پی ایچ ڈی پرشین, وہی پشتو کے شاعر اور ادیب. تو یہ کیا پرسنالٹی ہوگی؟ یہ سب چیزوں کو جب جمع کریں تو جو نام بنتا ہے وہ ہے ڈاکٹر مطیع اللہ نوشاد. ڈاکٹر مطیع اللہ نوشاد صاحب جی, ایک سوال کروں, برا تو نہیں مانیں؟ نہیں جی. کیا پیدا ہوتے ہی پڑھنا شروع کر دیا تھا آپ نے؟ چونکہ میرے والد صاحب عالم فاضل آدمی تھے, بلکہ ہیں, لہذا یہ تو جینیٹیکلی اسپیکنگ بائی جینس ٹرانسفر ہوتے ہیں, یہ علم تو ہو سکتا ہے کہ آپ صحیح فرما رہے ہیں. یعنی اتنا اچھا شوق بھی رہا آپ کو, یعنی یہ جتنی تعلیم آپ نے حاصل کی ہے مجھے تو نہیں لگتا کہ آپ کو زندگی میں کسی اور دلچسپی میں حصہ لینے کا موقع ملا ہوگا. نہیں, کئی دلچسپیوں میں حصہ لیتا رہتا ہوں, لیکن میرے برخوردار کا کہنا ہے کہ لوگوں کے گھر میں کتابیں ہوتی ہیں لیکن ہمارا گھر کتابوں میں ہے. واہ واہ واہ. کیا اچھی بات کی کہ لوگوں کا ہمارا گھر جو ہے وہ کتابوں میں ہے. لوگوں کے گھر میں کتابیں ہوتی ہیں. ہاں بالکل, اور ہمارا گھر کتابوں میں ہے. ماشاءاللہ. کتنی کتابیں آپ کے پاس, کتنا کلیکشن ہوگا کتابوں کا؟ کلیکشن میرے خیال میں کوئی 60-70 ہزار کے قریب. آپ تو میرے بزرگ ہیں, اگر جاوید کے پاس 70,000 کتابیں ہوتی تو میں جاوید سے کہتا کہ بھائی کیا آپ کتابوں کی دیمک ہیں. یعنی اتنا کہ چاٹتے ہیں کتاب, یعنی وہ کہا جاتا ہے کہ گھول کے پی لینے والی بات ہے. 70,000 کتابیں, اور 70,000 کتابیں جو آپ کے پاس ہیں, جو 70,000 کتابیں آپ کے پاس ہیں, تو کیا آپ نے وہ ساری کتابیں پڑھی ہیں؟ نہیں, ساری پڑھی تو نہیں, لیکن یہ ہے جی کہ کچھ حصہ تو ہر ایک کا تقریباً پڑھا ہی ہے. لیکن یہ میرے والد صاحب اور ان کے والد صاحب کے زمانے کا اثاثہ ہے جو مجھ تک پہنچا ہے. پھر اس میں ذرا زبانیں زیادہ ہیں, چونکہ پشتو کی کتاب, فارسی کی کتاب, اردو کی کتاب, انگریزی کی کتاب, پھر ہم جہت شوق جو ہے کہ ناول, افسانہ, تنقید, سیاسیات, اس قسم کے مختلف نوع جو وہ ہیں جہتیں, تو کتابوں کا چوائس کا سلسلہ بڑھ جاتا ہے. ڈاکٹر صاحب آپ نے پرشین میں پی ایچ ڈی کیا؟ نہیں, یہی ایک غلط فہمی میں کلیئر کرانا چاہتا تھا. کر رہا ہوں پی ایچ ڈی. نہیں چلیے, تو کر رہے ہیں تو یہ کیا کمال بات ہے, کر ہی لیں گے, وہ ظاہر ہے. جو کچھ آپ نے پڑھا ہے اس حساب سے تو مجھے لگتا ہے کہ بلکہ شاید اس کے قریب ہی ہوں گے. جی, وہ تھیسس سلیکٹ کر لیا ہے جی, اور یہ ہے کہ انشاءاللہ بہت جلدی اس پر کام شروع کروں. تو کیا آپ پرشین زبان سے واقف بھی ہیں, بولتے بھی ہیں؟ میں فارسی بولتا ہوں, فارسی میں لکھتا ہوں, اور 8 سال ایران میں ڈاکٹری کی ہے, تو جو کہ لوکل پرشین ہے اس سے بھی واقفیت ہے. اچھا, ذرا سا کچھ آپ بولو اگر مثال کے تو جی تھوڑا پرشین میں بولو, پتہ لگے گا. مجھے تو آپ بڑا کہتے ہیں کہ مجھے بڑی پرشین آتی ہے. میں فارسی میں ایک نظم سناتا ہوں, اس کو بتائیے گا کہ میں نے ٹھیک پڑھا. سنو ذرا. نہیں, آپ کو سنا رہا ہوں میں. آپ نے جو طنز کیا تھا نا کہ اب پرشین بولو, یہ سمجھ رہے تھے مجھے پھنسا لیں گے, وہ دیتا ہے دماغ میں. قطع کلامی اگر نہ ہو تو میں عرض کروں کہ ہمارے ہاں پشتو میں کہا جاتا ہے کہ جب پیٹ بھرا ہوا ہو تو فارسی بولی جاتی ہے. میرے خیال میں آپ کھا کر آ رہے ہیں, اس لیے آپ فارسی. اور آپ نہیں, اب اس کا مطلب یہ ہوا کہ اب فارسی آپ کل 7 بجے ہی بولیں گے, آج نہیں بولیں گے. نہیں جاوید, خیر میں تو ان سے, آپ نے کہا کہ بھئی آپ فارسی میں بولیں,
تو میں نے کہا کہ میں فارسی میں بول کے ان کو سنا دیتا ہوں. ویسے سنا ارشاد ہے ہے. میں بھی سننا چاہتا میں سناتا ہوں, آپ مت بولنے کی کوشش کیجیے گا جی. ورنہ آپ تیل بیچیں گے. وہ ایک مثال یہ بھی تو ہے نا کہ پڑھو فارسی بیچو تیل. یہ کیوں بنائی ہے یہ مثال؟ یہ مثال یہ انڈو پاکستان کی مثال ہے, ایران میں یہ نہیں تھی یہ مثال. ایران میں نہیں ہے. اچھا ذرا سا اس کو ٹھیک کیجیے گا. دانا خدائی مہربان اندر زمین و آسمان هر کس و هر گونه کار باشد به پیش آشکار هر کس بگوید حرف عشق جایش نباشد در بهشت. آتی ہے ماشاءاللہ آپ یہی ہم باقی سب چیزیں آپ کی سنی تھیں اور دیکھنے میں بھی آئی تھی. ماشاءاللہ آپ فلالوجسٹ ہیں اور فارسی پر آپ کا اتنا ہی عبور ہے جتنا اردو پر ہے. اچھا ماشاءاللہ.